ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں السلام علیکم، میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں دعائیں ہی دعائیں اور اس کے ساتھ ہی اصلاحی بیان۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کریں گے۔ اللہ والوں کی صحبت سے ہی انسان کامل بنتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے انسان کامل بنتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کسی کا دل مت توڑیے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے اور آخری سانس تک ڈرتے رہیے اور دعائیں مانگیے، گر گرا کر رو کر اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اپنے رب کو راضی کیجیے۔ میرا رب راضی تو سب راضی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں دعا کی طرف۔ اے اللہ پاک محمد مصطفیٰ کی طفیل، جہاں جہاں میرے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کو حل فرما، جو کوئی بیمار ہے ان کی بیماریوں کو دور فرما، اگر کوئی رزق کی تنگی میں ہے تو ان کی رزق کی فراوانی فرما، جن کے ہاں اولاد ہے اس کو لمبی زندگی دے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نورینہ عطا کر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائی، اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اصلاحی بیان کی طرف۔ اصلاحی بیان ہے آج اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا۔ سورۃ الاعراف آیات نمبر 205 جو میں پکچر بھی لگائی ہے، وَذِكْرُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخَافِيًّا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ والآصال ولا تكن من الغافلین۔ اپنے رب کو راضی کیجیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرا کر رو کر دعا مانگیے، کیونکہ وہی سننے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں راضی کریں گے۔ تنہائی میں اپنے رب کو راضی کیجیے، تنہائی میں اپنے رب کی یاد میں مبتلا ہو جائیے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کیجیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے، اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے اور مجھے اس کا صلہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی انسان نے ایک لفظ سیکھا اور دوسروں تک پہنچایا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن ہولناکی میں اللہ تعالیٰ اس کو خوش کریں گے، سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حدیث شریف ہے، حدیث شریف میں صرف ہاتھ اور زبان کا ذکر فرمایا گیا، کیونکہ جس سے زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، کیونکہ عام طور پر انہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ آج کل دینداری بھی بس اور وظائف کی فکر مندی تک رہ گئی ہے کہ میرا فلاں وظیفہ نہ رہ جائے یا فلاں
دوا نہ رہ جائے، لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتی کہ میرے کسی قول و فعل سے یا میرے لب و لہجے سے یا رویے سے کسی کا دل ٹوٹ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا دل مجھ سے ٹوٹ جائے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، تنہائی میں بیٹھ کر رب کو یاد کیجیے۔ آپ ایک دفعہ بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے رب کو اپنے سامنے پا کر اپنے رب سے باتیں کر تو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات پر جواب دیں گے، آپ کی ہر بات پر کہیں گے لبیک لبیک۔ بتا میرے بندے، تو کس پریشانی میں ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ میرے پیارے بہن بھائیوں، اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے اور بس اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ ارشاد باری ہے، اور کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو، میرے رب کو راضی کیا کرو، قرآن پاک پڑھو، ذکر اللہ کا کرو، اس کے ساتھ ہی ایسی کام کرو جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، جہاد کرو، جس کے وسائل آپ کے پاس ہیں، جو چیزیں آپ پر فرض ہیں ان کو کرنا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ انسان سمجھتا ہے جب حج عمرے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ حج عمرے کے پیسے کے والوں کی مدد غیب سے فرماتے ہیں، اور انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت راضی کرنے والا بنے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کریں۔ قرآن پاک پڑھیے، نبی پاک کے سچے عاشق بڑھیے تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کے دل آزاری ہے۔ ایک بزرگ نفلی روزے سے تھے، کسی صاحب نے پرخلوص انداز سے انہیں کھانے کی دعوت دی تو حضرت شریک نہ ہوئے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے۔ کسی نے یاد دلایا کہ حضرت آپ تو روزہ تھا۔ فرمایا ہاں مجھے بھی معلوم ہے، لیکن ایک مسلمان کے دل کو توڑنا نفلی روزے توڑنے سے زیادہ سخت ہے۔ اس روزہ کی تو بس بعد میں قضا بھی ہو سکتی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان سے ایک مرتبہ ان کے بھانجے نے حضرت کے مزاج کے خلاف کسی بات کی درخواست کی تو حضرت نے اس قدر سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، لیکن بعد میں کورنگی سے لسبیلا تک خود جا کر بھانجے سے معذرت کی۔ ایسے حضرات کو اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ کسی کے دل توڑنے سے خالق و مالک ناراض ہو جاتا ہے۔ شکست دلوں کو حقیر مت سمجھو، ایسے ٹوٹے ہوئے دلوں میں تو اللہ تعالیٰ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ جواب ملا، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں وہاں تلاش کرو۔ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد ہے کہ ہر چیز کی قیمت ٹوٹنے سے کم ہوتی ہے، مگر دل جس قدر ٹوٹتا ہے اتنا ہی اس کی قیمت اور بڑھتی رہتی ہے۔ شعر ہے، شعر سن لیجئے۔ نہ بچا کے رکھ، اے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ نہ بچا کے رکھ، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز ہے تر، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ میرے پیارے بہن بھائیو، یہ ٹوٹے ہوئے دلوں والوں کو پتہ ہوتا ہے، جو لوگوں کی اذیتوں پر صبر و مصائب و آلام پر راضی، لوگوں کی تکلیف دینے پر صابر و شاکر، یا وہ نیک دل کے لوگ جو نفس و شیطان کے تقاضوں کا مقابلہ کر کے دل کی آرزوں کا خون کرتے ہیں، حکم کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے ٹوٹے ہوئے دل والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔ ایسے ٹوٹے ہوئے دل والوں کو اذیت دینا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو، سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو ہی جاؤ۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اپنے رب کا ذکر اس محبت سے کرو کہ
سو اب خود کو بھی تم بھول جاؤ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے۔ جب تم تھک جاؤ اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کیجیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، جہاں جہاں تک میری آواز آپ کے سماعت تک پہنچ رہی ہے، اپنے رب کو راضی کیجیے۔ آنکھیں بند کر کے اپنے رب کو سے باتیں کیجیے، حال دل سنائیے، یاد دل سنائیے، برے حال سنائیے، اچھے حال سنائیے، اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو کھول کر میرے رب کے سامنے رکھ دیجیے۔ اے رب الرحمن، اے رحیم، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ برا کام ہوا، یہ اچھا کام ہوا، یہ پریشانی بنی، یہ تکلیف بنی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح اٹھا کر سمیٹ لیں گے کہ آپ کی تکلیف کو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرا رب بہت ہی سونا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ حی یا قیوم ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی آخرت کے لیے دعا مانگیے، اس دنیا کے مسئلے مسائلوں کے لیے دعا مانگیے۔ دنیا کے لیے اتنا نہ مانگیے، آخرت کے لیے مانگیے۔ یہ جہاں تو فانی ہے، ایک دن چلے جانا ہے۔ اس جہاں میں میرے پیارے بہن بھائیوں کچھ بھی نہیں رکھا، یہ عارضی ہے، اور جو ہم بیج لگائیں گے اسی کا پھل کاٹیں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں ہی اپنے اللہ کو راضی کر لیا، یعنی اللہ کو راضی کرنے والا بیج لگا دیا، بیج لگ گیا، اس پر قیامت کے دن اچھی فصل کاٹیں گے، اس پر قیامت کے دن اچھی فصل کاٹیں گے۔ اگر ہم نے کانٹے بو دیے، اللہ معاف کرے، اگر ہم نے کانٹے بو دیے تو قیامت کے دن ہماری فصل کیا ہوگی یہ آپ سب لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ سب سے یہی گزارش ہوتی ہے، دعائیں کیجیے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام کے رکھیے، میرے رب کو راضی کیجیے، اور رب سے راضی کرنے کا مطلب یہ ہے ان کو خوش کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کریں گے بے شک۔ اور دعا کر لیتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیجیے، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اے اللہ پاک، محمد مصطفیٰ کی طفیل ہمارے تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما دیجیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما لیجیے۔ تو ہی کرنے والا ہے اور کوئی در نہیں ہم جس سے مانگیں گے۔ یا اللہ پاک، اے محمد مصطفیٰ کی طفیل ہمیں بخش دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر